بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ چین اور راحت اور سکون والی زندگی کو حاصل کر لے اور مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی اور طرح طرح کے مشکلات اس سے نکل جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سب سے افضل درود ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر لوں گا۔ اگر اس درود کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور مضبوطی سے اسے تھام لے تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری زندگی کو پرسکون بنائیں گے، راحت والے بنائیں گے، چین اور سکون ہماری زندگی میں ہوگی، اور جو مشکلات ہے، پریشانیاں ہے، طرح طرح کے تکالیف ہے اور بنیادی چیز جو دلی بے چینی ہے، اس سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائیں گے اگر ہم اس درود پاک کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ رب العزت درود کی وجہ سے زندگی میں سکون لاتے ہیں، اور درود کی وجہ سے اللہ رب العزت گھریلو پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اگر آپ استطاعت رکھ سکتے ہو تو ہر وقت مجھ پہ درود پڑھ لیا کر لو، اور جو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی افضل درود پڑھتا ہے جو سب سے افضل ہے تو پھر یقیناً اس آدمی پر تو رحمت ہی رحمت نازل ہوتی رہے گی، اور اس کے گھر سے پریشانیاں اور ٹینشنیں اور رزق کی تنگی یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم یقیناً وہ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کام ہم نہیں کرتے، ہم معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، اور ہم راحت اور چین کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا ہے کہ ہم چین اور سکون حاصل کر لیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ درود بتانے والا ہوں، یہ اتنا بہترین درود ہے، آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تام لیں، صبح و شام اس کی پابندی آپ کرتے رہے، اللہ رب العزت چین اور سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ تحفہ نہ بتاؤں، وہ تحفہ آپ کو نہ دے دوں جو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس نے فرمایا اب ضرور۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پہ کیسے درود پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود بہترین درود ہے، سب سے افضل درود ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح کہ آپ نے رحمتیں اور برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، تو یہ سب سے افضل درود ہے۔ اسی وجہ سے یہ تو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جب اتحیات پہ بیٹھ جاتے ہیں اور قائد اخیرہ ہوتا ہے تو اس میں ہم اتحیات کے بعد یہی درود پڑھتے ہیں، اور یہ سب سے افضل درود ہے، کیونکہ نماز تو سب سے قرب کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو نماز جب شروع کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے
ایسے درود کو نماز کے لیے مقرر فرمایا جو سب سے افضل درود ہے۔ اگر ہم اسے روزانہ صبح بھی اور شام کے وقت بھی اس درود پاک کا ورد کرتے رہے، یقیناً ہمارے مشکلات ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، چین اور راحت والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک اعمال کر لے ہم اسے چین اور سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال کر لے ہمیں اسے چین اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور درود پاک یہ سب سے افضل درود ہے اور یہ بھی نیک اعمال میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس درود پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس درود پاک کے ورد کر لے، اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو ختم فرمائیں گے۔ تو یہ سب سے افضل درود ہے۔ اگر آپ کو گھریلو پریشانی ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، آپ اس درود پاک کے ورد کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سارے مشکلات کو ختم فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ درود پاک سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مشکلات کو ختم فرمائے۔